الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة له بينهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے واجب الاحترام بھائی دوستو اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دوسرا پارہ سورہ بقرہ دی ایک آیت مبارکہ تھوڑے سامنے تلاوت کی ہے، اور ایک حدیث مبارکہ. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اس تو بعد اسا سارے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. اسلامی سال دا یہ مہینہ ذوالقعدہ یہ حج دے مہینے ہیں. پچھلے جمعۃ المبارک نو بھی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دا تھوڑا جا پہلو تھوڑے سامنے ذکر کیتا سی. اللہ رب العزت نے جدوں ابراہیم علیہ السلام دے کولو امتحانات لے، بڑے بڑے امتحانات، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے اولاد بھی جا کے تقریباً 90 سال دی عمر میں عطا فرمائی. بڑھاپے دی عمر ہے. اج کل تے لوگ شادی نو 1 سال ہو جاوے تے مایوس ہو جاندے ہیں، پتہ نہیں اولاد ہونی ہے یا نہیں ہونی، گمان ہون لگ پوندا، پتہ نہیں فالٹ بیوی چ ہے مرد وچ ہے، یعنی عجیب عجیب سوچ ہون لگ پوندی. ابراہیم علیہ السلام دی عمر 90 سال ہے جدوں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. تو فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام دے ہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے
اور بڑھاپے دی عمر ہے، تو جدوں بڑھاپے دی اولاد ویسے بھی بڑی محبوب ہوندی ہے، بڑی پیاری ہوندی ہے، اور جدوں چلنے دے قابل ہو گئے تو اللہ رب العزت نے حکم دیتا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یعنی انہوں نے اس جگہ تے چھوڑ کے آؤ جتھے کھیتی دا نام و نشان بھی نہیں، غیر ذی زرع یعنی وہ کاشت کے قابل ہی نہیں ہے زمین، یعنی پتھریلی زمین ہے، کاش واسطے تے کی ہے نرم زمین ہونا ضروری ہے جہدے وچ بیج اگایا جاتا ہے، یعنی وہ غیر ذی زرع، لیکن اللہ نے عند بیتک المحرم، اور وہ جگہ جڑی ہے بڑی محترم جگہ ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نو اتنے چھوڑ کے آئے اور اما حاجرہ علیہ السلام انہوں پوچھدیاں پیاں کہ سانو اتنے کیوں چھوڑ کے جاؤ، حکم کی سی تسی بولنا بھی نہیں ہے، گل نہیں کرنی، تو جدوں وہ بھی پھر پیغمبر دی بیوی ہے، جدوں فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ سانو ضائع نہیں کرتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں، پہاڑ دے پیچھے جا کے دعا منگتے پہ، یا اللہ تو حکم دیتا، میں حکم دی تعمیل کیتی ہے، ہن بچہ چھوٹا جہا ہے اور بیوی ہے، وہ جڑا توشہ دیتا سی کھجوراں دا یا پانی دا وہ ختم ہو گیا ہے، ہن بچہ بلکدا پیا ہے پانی واسطے، دودھ واسطے۔ اما حاجرہ علیہ السلام جدوں بچہ روندا ہے نا تو پھر ماں دی جڑی کیفیت ہوندی ہے وہ پھر ماں نو ہی پتہ ہوندی ہے، یعنی دودھ دی وجہ تو، بھوک دی وجہ تو جڑی کیفیت پھر وہ ماں دے گزرتی ہے۔ ہن فلسطین دے تسی ویکھیا اسی بچے کس طرح بھوک دی وجہ تو، پیاس دی وجہ تو بلکدے پین، رو رہن، انہاں دا کوئی سہارا نہیں۔ اما حاجرہ علیہ السلام جدوں نے اسماعیل علیہ السلام نو ویکھیا بلکدے ہویاں کہ یہ تو بچہ ہن منہ جڑا زمین تے رگڑدا پیا، زبان رگڑدا پیا، پانی کوئی نہیں ہے، اور چھاتی وچ دودھ بھی ختم ہو چکا ہے، تو ہن اما حاجرہ اللہ دا حکم کیا کہ جدوں انسان کوشش کردا ہے نا کسے کام دی بھی، اللہ اس دی کوشش دا، اس دی محنت دا نتیجہ ضرور دیندا، یہ نہیں کہ انسان ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے، ٹھیک ہے اللہ کرنا، کرنے والی ذات اللہ دی ہے، حکم اللہ کے دیندا زمین وچ بیج ڈال دیو، پانی لا دیو، اس تو بعد توکل اللہ تے ہے، اس تو بعد بھروسہ اللہ تے ہے، اور جب انسان کم واسطے کہ جدوں گھروں نکل جاتا ہے پھر اللہ ضرور اس دی روزی دا بندوبست کر دے۔ ویسے تو انسان اگر انسان کو اتنا تقوی ہے، انسان اللہ دے ہاں اتنا مقبول ہے، فرما وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر میں رزق اتھوں ہی دینا جتوں وہم و گمان بھی نہیں ہوندا۔ تو اما حاجرہ علیہ السلام دوڑدیاں پیاں، جدوں دوڑیاں پانی دی تلاش واسطے، اتنے پتھریلی جگہ ہے، کتھوں پانی آوے، کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی نال آس پاس کوئی بستیاں نہیں ہیں، کوئی قافلہ نظر نہیں آ رہا، یعنی کسی کو پانی تلاش واسطے دوڑ دیاں پانی واسطے، جدوں اوجل بچہ ہوندا تو پھر واپس دوڑ دیا، جس نو اج اسی صفا مروہ دا سعی آکھدے ہیں، لوگ حج تے جاندے ہیں، اللہ نے یہ رکن بنا دیتا۔ اما حاجرہ علیہ السلام جڑا بندہ بھی حج تے گیا ہے صفا مروہ نہ کر کے وہ تو حج نہیں ہے، یہ اللہ نو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، اللہ نو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے قیامت تک حکم جاری کر دیتا کہ جڑا بھی حج واسطے آئے گا صفا مروہ دی سعی ضرور دوڑے گا، اور وہ دوڑ دی اپنے پانی واسطے، بچے دی تلاش، بچے دی پیاس بجھان واسطے دوڑ رہی ہیں، کدی صفا تے کدی مروہ تے، یہ دو پہاڑیاں دے نا ہیں کہ دوڑ رہی ہیں، لیکن جدوں 7واں چکر آیا، جدوں 7واں چکر آیا تو اتنی نرم و نازک ایڑی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، چھوٹا جا بچہ اس نے کیا کرنا ہے، کتنا سارا رگڑے گا، جبرائیل علیہ السلام نے پر مارے کو تو پانی دا چشمہ جاری ہوئے، یعنی اللہ رب العزت نے اس پانی وچ اتنی تاثیر رکھی ہے، باقی جتنے بھی پانی ہیں نا، جتنے بھی پانی ہیں وہ کچھ عرصہ پیرا آنا نہ جو سمیل بدبو ہونا شروع ہو جاتی، وہ جالا بن، تسی پانی بند کر کے رکھ دو 6 مہینے سال بوتل بیچنے جالا بن جاتا ہے، لیکن زم دا پانی ایک ایسی اس دی تاثیر ہے، صدیاں سال پیار آتا بوتلوں پانی، لیکن اس دے جالا نہیں بنتا، بدبو نہیں ہوتی، اس کا ذائقہ چینج نہیں ہوتا، یعنی یہ اس دی تاثیر ہے۔
تو پھر اماں حاجرہ جدو واپس آئیاں تو پانی نکل رہا ہے، تو پھر اتنے فرمایا یعنی پانی نکلتا جا رہا ہے سائڈاں تے چھوٹی چھوٹی بنی بنائی، فرمایا زم زم رک جا، زم زم کا میں نام رک جا۔ تو اللہ نو یہ نام بھی بڑا پسند آیا، اس پانی دا نام ہی اللہ نے اس کنویں دا نام ہی زم زم رکھ، یعنی پھر یہ بھی ابراہیم علیہ السلام دی بہت بڑی قربانی۔ پھر جدوں بچہ ٹرنے دے قابل ہو گیا تو اللہ نے کیا فرمایا، ہوں اس نو ذبح کر، خواب آ گیا یہ میں اذبحک فانظر ماذا ترى، میں تینوں ویکھدا پیا ذبح کردا ہوں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اسماعیل علیہ السلام نے نہیں آکھیا کی ہے تسی ہور کوئی کر لو، فرمایا ما تؤمر، جو اللہ نے حکم دیتا اس کو کر دو۔ فلما بلغ معه السعی، کہ جدوں اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہو گیا ٹرنے دے، یعنی قابل ہو گیا، تو پھر کیا قربانی دی بچے دی قربانی پیش کی جا رہی ہے، لیکن قربانی اللہ نے منگی ہے، اللہ نے قربانی اس بارے قربانی اللہ نے لئی نہیں۔ تو جدوں ابراہیم علیہ السلام نے لٹال اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے لٹا لیا، ہوں وہ زور تھلے بھی نبی ہے اتنے بھی نبی ہے، یعنی چھری تیز کر کے اتنی تیز ہے، اور اسماعیل علیہ السلام اتنے نرم و نازک ہیں لیکن چھری نہیں چلتی، یعنی اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اج بھی چھری خود بخود نہیں کٹتی، جدوں اللہ کا حکم ہوتا ہے چھری کٹتی ہے، اتنے اللہ کا حکم نہیں ہوا چھری نے نہیں کٹے، اگ خود نہیں جلا رہی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دے دیتا قلنا یا نار کون، کہ میرے پیغمبر نو جلاونا نہیں ہے، ہوں اگ دی تاثیر دیکھی جائے اگ جلاؤندی ہے، پانی دی تاثیر دیکھی جائے پانی دا کم کی ہے، پیاس بجھانا زیادہ ہو گیا اگر بندہ بیچا، یہ پانی دی تاثیر کی اس نے ڈبو دینا۔ لیکن اتھے یونس علیہ السلام مچھلی دے پیڑ وچ گئے، اتھے اللہ نے انہوں ضائع نہیں کیتا، ابراہیم علیہ السلام اگ وچ گئے اللہ نے انہوں ضائع نہیں کیتا، اسماعیل علیہ السلام چھری دے تھلے آ گئے۔ ان پیغمبران دیاں قربانیاں لئی جا رہی، پیغمبران دیاں قربانیاں، یعنی اتھوں بھی اللہ رب العزت نے حکم دیتا کہ ٹھیک ہے تساں اپنا ایک خواب جڑا ہے وہ سچ کر دکھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو پھر اللہ نے حکم دیا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، میرے واسطے ایک عمارت بناؤ، ایک بیت اللہ اللہ کا گھر بناؤ۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیتا، اللہ نے حکم دیتا تساں نے تعمیر کرتا، اس دی اجرت منگو، اس دی بدلہ منگو، صلہ منگو، کی لینا چاہتے ہو۔ تو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے اتنے دولت نہیں منگی، شہرت نہیں منگی، یہ نہیں منگا کہ یا اللہ سانو اتنا جائیداد دے دے، یہ دے دے وہ دے، ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ یا اللہ انہاں دے وچ ایسا رسول بھیج دے، یعنی بیت اللہ گھر تے تیرا میں بنا دیتا، ہن اس گھر نو آباد کرنے واسطے اس دا امام بھیج، ہن بیت اللہ بن گیا۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیتا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیتا گیا کہ کھڑے ہو کے اعلان کرو، یا اللہ میں اعلان تے کردا ٹیلے تے چڑھ کے، میری آواز کتھوں تک جاوے گی، تھوڑی جگہ تے جائے گی، سارے لوگ نہیں سن سکیں۔ تو اللہ نے حکم دیتا صرف حکم تھان کیا تساں نے اعلان کرنا ہے، اس آواز نو پوری دنیا دے بلکہ عالم ارواح دے وچ بھی روحاں تک پہنچا دینے اللہ دا کام۔ سائنس نے آج اس گل نو منا دیتا نا کہ آواز کتھوں تک پہنچ جاندی ہے، بندہ اتنے بیٹھا بغیر تار تو بغیر کسی چیز تو انسان کال کر رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اعلان کیتا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ، کہ لوگ آؤں گے، پیدل بھی چل کے آؤں گے، گھوڑیاں تے بھی سوار ہو کر آؤں گے، یعنی ہر طرح کے لوگ جوک در جوک اس گھر کی طرف آؤں گے، حج دے واسطے آؤں گے، عمرہ دے واسطے آؤں گے۔ اور فرمایا کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض، جڑا بندہ ارادہ کر لیندا حج دا اس واسطے کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بلا، کوئی فحش کام نہ کرے، برائی والے کام نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، کیونکہ لوگ زیادہ ہوندے ہیں،
کسی دے احرام تے پیر آ جاندہ، کسی نو کوڑی لگ جاندی، کسی نو ہاتھ لگ جاندہ، یعنی برداشت کرنا۔ فرمایا کہ کی کرو، اور فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ حق ہے زاد راہ انسان اپنے یعنی حج کس تے ہے؟ دو عبادات ایسی ہیں کہ جنہی ہر بندے تے ہیں۔ ایک تا نا کلمہ پڑھ کے تا بندہ مسلمان ہوندہ ہے، اس تو بعد نماز دی عبادت ہے تے روزے دی عبادت ہے، اور حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اور حج یہ ہر بندے تے فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ صاحب استطاعت ہے، سال گزر گیا اس کو مال پھر زکوٰۃ، اور حج ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ، کہ اللہ دے گھر دا طواف کرو، حج کرو، تسی اگر استطاعت رکھ دے ہو۔ استطاعت دے وچ کی چیز ہے؟ استطاعت دے وچ یہ ہے کہ تسی اتنا خرچہ گھر آلیاں نے بھی دے کے جاؤ جیسے تساں نے اتنے 40 دن 30 دن جتنے بھی انسان گزرتا ہے، اور پھر تسی آن جان دا خرچہ تھوڑے کول ہوئے، اور اتنے رہن جے تسی رہنا ہے وہ تھوڑے کول سامان موجود ہوئے، پھر ہے کہ تسی حج تے جاؤ اور واپس آ جاؤ۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، یعنی سبیل راستہ، یعنی یہ نہ ہو کہ راستے میں جا کے تسی لوگوں کو سوال کرنا شروع کر دو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب تو بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ بس اوقات بندہ جاندہ ہے، خرچہ ختم ہو جاندہ ہے، مک جاندہ ہے، پھر بھی فرمایا خیر الزاد التقویٰ، سب تو بہترین زاد راہ و تقویٰ ہے، اللہ تو ڈرو، سوال نہ کرو۔ فرمایا کہ حج اور عمرہ ایک ایسی عبادت ہے جب انسان واپس آتا ہے، فرمایا کہ اس طرح گویا اس طرح ہوتا ہے جس طرح ماں دے پیٹ پچھو اج پیدا ہوا، یعنی گناہ تو اس طرح پاک صاف ہو کے اندر۔ اور فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لہ بینہما، جڑا ایک عمرہ بندہ کردا اس تو بعد دوجا عمرہ کردا، چاہے 10 سال بعد کرے، درمیان میں جڑے اس نے گناہ کیتے اللہ دے محبوب نے فرمایا کفارۃ لہ بینہما، اور ایک عمرے دے دوسرے عمرے دے درمیان جتنے گناہ اللہ معاف فرما دے۔ آج بندہ ایک عمرہ کر دوسرا کہتا ہے یار ہوں غریباً مال تقسیم کر دیو، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کی، آج ایک ہی کیتا ہے، 4 عمرے کیتے، اور فرمایا ایک ایسی چیز عمرہ اور حج جڑا بندہ اکثر کرتا ہے گناہ تو بھی پاک ہو جاتا ہے اور تنگ دستی تو بھی پاک ہو جاتا ہے، یعنی وہ بندہ کدی تنگ دست نہیں ہے۔ جڑا بار بار حج یا عمرہ کرتا ہے وہ بندہ کدی غریب نہیں ہوتا، مفلس نہیں ہوتا، اور وہ فرمایا کہ اس ذمہ کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہا۔ الحج مبرور، کہ جڑا بندہ حج مبرور کرتا ہے فرمایا کہ اس دی جزا کی ہے، اور اس دی کوئی جزا نہیں، فرمایا الا الجنہ، صرف جنت ہی اس دی جزا ہے، یعنی کہ انسان جڑا اللہ واسطے تھا۔ اور حج فرمایا کہ ایک عبادت ایسی عبادت ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے نا تے یہ حج باقی بلکہ ساری عبادات ہی ایسی قسم دیا ہیں کہ جس کا تعلق اللہ نال ہے، ان خاص طور تے حج جڑی عبادت ہے ایک عجیب عبادت ہے۔ انسان سلے ہوئے کپڑا نہیں پا سکتا، خوشبو نہیں لا سکتا، سر تے امامہ پگڑی ٹوپی نہیں پا سکتا، ایک ہی لباس وہی جڑا جس طرح تسی قبر وچ جانا ہے تھن دفن کرن لگے سفید لباس پہنایا جانا ہے، اس طرح ہی حج واسطے جا رہے ہو کہ تسی او لباس اپنے اتنے لپیٹے ہویا ہے، گویا کہ یہ آخرت دا کہ سفر ہے، گویا ایک آخرت لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، اتنے صرف لبیک دی پکار ہے۔ اللہ صاحب چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی قلعہ دا مالک ہے، مربع دا مالک ہے، اس کو ٹیڑھی نہیں ہے جس ٹائم، لیکن حج جس ٹائم اللہ نے بلا لینا ہے عمرہ، فرمایا کہ جس ٹائم اصل یہ بھی کیا ہے قبولیت دی، اللہ کو قبولیت کرو، مال لوگ کروڑاں پتی ہیں، لکھاں پتی بیٹھے ہیں، لیکن حج دی سعادت نصیب نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں ریڑھی لا رہے ہیں، جڑے ریڑھی لاندے، لیکن اللہ نے بار بار حج دی سعادت دیتی ہے، بار بار عمرے کے واسطے جا رہے ہیں، یہ اللہ دی طرف ایک قبولیت ہے، انسان اپنے آپ کو قبول کروائے۔ اور حدیث میں کہندا کہ اللہ جس نو 70 دفعہ محبت دی نگاہ نہ دیکھتا اس نو اپنے گھر بلاوندا، وہ تو پھر اللہ دا کہ وہ گھر جس دے ہوتے فرمایا کہ 100 رحمتاں برس رہی ہیں، ایک رحمت پوری دنیا دی مسجداں تے پڑھدی ہے، اور 99 رحمتاں اس بیت اللہ دے ہوتے ہیں۔
پھر اس گھر وچ اللہ نے کس نو بلاونا ہے؟ اس نو ہی جس نو اللہ نے محبت دی نکاح ملتی ہے۔ اس واسطے کہ جڑے لوگ حج اور عمرہ جنہاں دے مطلب ہما کہ بعض حنفی لوگ بھی، شافی لوگ، مالکی نہ آپس میں اتفاق اس چیز، بعض فرماتے ہیں کہ میرا جو بندہ حج نہیں کا سب استطاعت نہیں ہے لیکن عمرہ کرنا بھی، بعض نے فرمایا کہ واجب ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سنت مؤکدہ ہے، ہر بندے واسطے عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح زور دی نماز سنت مؤکدہ ہے، ہر بندہ پڑھتا، فجر دی سنتا سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح عمرہ کرنا حج ہر بندے واسطے نہیں ہے، وہ صاحب استطاعت واسطے، عمرہ واسطے صاحب استطاعت ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بندہ بھی چلا جاتا ہے۔ حج واسطے صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے، عمرے واسطے صاحب استطاعت نہیں ہے، کوئی بندہ بھی جاوے۔ گویا اس طرح ہے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی فرماتے ہیں واجب ہے، ہر بندے واسطے عمرہ کرنا واجب ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تھوڑی جی ڈھیل دیتی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ واجب جڑا ہے وہ اسی طرح جس طرح گویا فرض ہے، فرض دا تارک، فرض دا انکار کرنے والا دائرہ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے، لیکن واجب دا انکار کرنے والا دائرہ اسلام تو خارج نہیں ہوتا لیکن گناہ گار ضرور ہو جاتا ہے۔ ہر بندے نے کوشش کرنی چاہیے انسان، اور فرمایا کہ جڑا بندہ حج تے جانا ہے، اللہ دے محبوب من زار قبری، جس نے میری عمرے تے یا حج تے بندہ گیا جس نے میری قبر دی زیارت کی تھی، گویا اس نے میری زیارت کی تھی، جڑا بیت اللہ گیا عمرے واسطے یا حج واسطے گیا۔ اور دوسری اس کی وعید بھی بڑی، جڑا حج سے عمرے واسطے فرمایا کہ جڑا گیا جس نے میری قبر دی زیارت یعنی میرے تے کول نہ آیا، زیارت نہیں کی تھی، گویا وہ بندہ بخیل ہے، وہ بندہ بخیل ہے۔ اکثر کوئی لوگ جانتے ہیں لیکن مسجد اور فرمایا 3-4 سفر محبوب سفراں وچوں جڑے سفر ہیں وہ مسجد اقصی دی طرف سفر کرنا، مسجد نبوی دی طرف سفر کرنا، بیت اللہ دی طرف سفر کرنا، اور اس طرح جہاد میں سفر کرنا، اور ہجرت واسطے سفر، 4-5 سفر فرمایا بڑے محبوب ترین سفر ہیں۔ وہ دے واسطے فرمایا کہ سب تو بہترین جڑا سفر ہے وہ مسجد نبوی دی طرف سفر کرنا۔ فرمایا کہ جڑا بندہ مسجد نبوی وچ صرف اس واسطے آیا کہ میری قبر دی زیارت کرے، اور اس نو دنیا دی کوئی لالچ نہیں سی، نہ خرید و فروخت واسطے آیا، نہ تجارت واسطے آیا، نہ کسی نے ملن واسطے آیا، نہ کسی اور کم واسطے آیا، نیت اس دی کی سی کہ میں کیا کرنی ہے، قبر دی زیارت کرنی، کل قیامت تک فرمایا کہ میں اس دی شفاعت کراں۔ اس واسطے احناف دے نزدیک جڑا نا ان حنفی لوگ جڑا سب تو بہترین عمرے دا جڑا ہے نا طریقہ وہ یہ ہے کہ سب تو پہلے بندہ مدینے جائے۔ حج واسطے بھی بہترین چیز ہے کہ بندہ فلیٹ یا ایسی جی بنوائے، سب تو پہلے بندہ مدینے جاوے، کیونکہ مدینے آلے دا ساڑھے دا بڑا احسان۔ سب تو پہلے بندہ مدینے جاوے، اس تو بعد جس نے سانو مکہ لے کے دیتا، بیت اللہ لے کے دیتا، پھر اس تو بیت اللہ دی طرف جاوے۔ یعنی سب تو پہلے محسن دا احسان چاہنا چاہیے کہ سب تو پہلے مدینہ، ساڑھے احناف فرماتے ہیں سب تو پہلے بندہ مدینے جاوے، اس تو بعد جا کے انسان مکے جاوے۔ اللہ رب العزت بھی عمل دی توفیق نصیب فرمائے، اور سارا اللہ تعالیٰ مکے دی مدینے دی زیارت